بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ کی یعقوب یہ ہے کہ ایس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بہت مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب اس بات کو سن کر تعلل کرتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت ایس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے ایس سے کہا کہ آج ایک بکری یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کی کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر ایس اپنا تیر کمان میں لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی، تازی اور فربا ہے، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلاؤ، وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، وہ ایک کباب پا کر کہنے لگے یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ایس لایا ہے۔ فرمانے لگے ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر ہوش ہوئے تو حضرت یعقوب کی والدہ نے فرمایا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ اس کے بعد حضرت ایس کا شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ پھر اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام سے کہا کہ ایس تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب کو مت مارنا، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت ایس کو دعا دی تو اس کی برکت سے حضرت ایس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی، اور ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب ڈر گئے کہ مبادا ایس مجھے مار نہ ڈالیں۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں ہی نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی ایس کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ بس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی و تشفی بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا
اور چھوٹی بیٹی کا نام رحیل تھا، لیکن رحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامو جان سے کہا کہ رحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے مامو جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال آپ کی بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر مامو جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب رحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں نے منظور کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام 7 برس میری بکریاں چرا کر رحیل سے شادی کر دیں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ رحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بیری بیٹی جس کا نام لیا تھا اس کو خلوت میں حضرت یعقوب کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی تو رحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب نے دوسرے دن اپنے ماموں سے کہا میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے رحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنے کسیں گے کہ دیکھیے فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں اور چرانا ہوگی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا، اور اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہو گئے ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تا نزول توریت تک تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ بس یہ بات یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی 7 برس اور بکریاں چرائی، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی رحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں سے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹی اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے، ان کے نام یہ ہیں روئیں، شمعون، لیوہ، یہودا، اسحارہ، زبولو، اور یہ نام توریت میں بھی مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی رحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی، ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اس سے حضرت کی خدمت میں دے دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور نام ان کا رکھا کعبہ اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بی بی رحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہیں سے بہت زیادہ محبت و انسیت تھی، یہاں تک کہ غریب بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامو جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت یعقوب اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت سے مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے۔ اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ ایس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے کہ راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔
ان کو حضرت یعقوب نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ اس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا اور یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے صاحبان حضرت ایس کے پاس پہنچے تو ایس نے ان سے دریافت کیا کہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بالگیر ہوئے اور گود میں لے لیا اور دونوں بھائی زار و زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر تشریف لائے اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی رحیل سے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بال ولد ہونے کی ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی اور جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ایس نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں ایک مدت گزاری اور ہنوز قریب ہی رہا ہوں اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت ایس یہاں سے رخصت ہو کر اسی جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور بستی بھی اس کے نام سے آباد ہوئی تھی، اس واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا اور جتنی اولاد ان کی تھی وہ سب کے سب وہیں رہی اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہوئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایس کی اولادوں میں سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔